بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح لمحہ اول درس نمبر 64 میں بیت الخلاء جانے کے بقیہ مستحبات پر گفتگو ہوگی، جن میں سر ڈھانپنا اور اس حکم کی علت اور سبب اور علماء کی آراء بھی اس میں بیان ہوں گی، اور ایک اور مستحب ہے بیت الخلاء جانے اور نکلنے کے آداب بھی اس میں بیان ہوں گے۔ سب سے پہلے اس کی ہم عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَمِن ثَمَّ أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ وَإِنْ قَيَّدَ فِي غَيْرِهِ بِالْبَوْلِ وَتَغْطِيَةُ الرَّأْسِ إِنْ كَانَ مَكْشُوفًا حذرا من وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه وروي التقنع معها۔ اس عبارت میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو پہلے ایک حکم گزرا تھا کہ انسان کو نیرین یعنی سورج اور چاند کی طرف شرمگاہ کو نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح ہوا کی طرف بھی اس کو رخ اور پشت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ روایت میں اطلاق پایا جاتا ہے۔ اور اس کا تتمہ ہے وَمِن ثَمَّ أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ، اسی لیے مصنف یعنی شہید اول نے بطور مطلق یہ حکم ذکر کیا ہے۔ وَإِنْ قَيَّدَ فِي غَيْرِهِ بِالْبَوْلِ، اگرچہ انہوں نے لمح کے علاوہ جو دوسری کتابیں ہیں اس میں اس حکم کو پیشاب کے ساتھ مقید کیا ہے کہ یہ ہوا کی طرف رخ نہ کرنے والا جو حکم ہے یہ پیشاب کے لیے ہے اور غائط اس میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ جناب علی جو انہوں نے پہلے ایک حکم بیان کیا تھا یہ اس کا تتمہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے اس حکم کو مطلق بیان کیا ہے، یعنی بول و براز دونوں کو شامل ہے، چونکہ روایت اس کی مطلق تھی، لیکن دوسری کتابوں میں انہوں نے اس حکم کو یعنی ہوا کی طرف رخ کرنا بول کے ذریعے اس کو انہوں نے ترک کرنے کو مستحب قرار دیا ہے اور اس کو کرنے کو پھر مکروہ قرار دیا ہے۔ یہ اس کا تتمہ ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں وَتَغْطِيَةُ الرَّأْسِ، یعنی سر کا ڈھانپنا یہ کیا ہے جناب؟ مستحب ہے، یعنی بول و براز بیت الخلاء میں جب انسان جاتا ہے حالت تخلی میں تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ سر ڈھانپ کر رکھنا چاہیے۔ ان کان مکشوفاً، اگر وہ سر کھلا ہو، چونکہ اکثر تو عرب جو ہوتے ہیں وہ سر کو کھلا بھی نہیں رکھتے، ہمارے ہاں صرف ٹوپی یا چھوٹا سا رومال نہیں ہوتا، وہ اکثر ان کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کیا ہے باقاعدہ سر ان کا ڈھانپ کے رکھتے ہیں۔ اکثر تو وہ امامے کی صورت میں ہوتا ہے، اگر امامہ نہ ہو تو بھی جو ہے نا وہ اپنا سر ڈھانپ کے رکھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اگر سر کھلا ہو، مکشوف ہو، کھلا ہو تو پھر سر کو ڈھانپنا مستحب ہے۔ حذرا من وصول الرائحة الخبیثة الى دماغه، اس سے بچنے کے لیے کہ وہ جو بدبو ہوتی ہے وہ اس کے دماغ تک نہ پہنچ جائے۔ سر کو جب ڈھانپ کے رکھیں گے تو پھر اس کو بدبو اس پر اثر نہیں کرے گی۔ حذر یعنی بچتے ہوئے۔ تو یہ ہو گیا جناب علی سبب کیوں ڈھانپتے ہیں سر کو، تاکہ وہ بدبو اس کے دماغ تک نہ پہنچے۔ وَرُوِيَ التَّقَنُّعُ مَعَهَا، شہید ثانی فرماتے ہیں اس کے ساتھ روایت میں آیا ہے کہ تغطیۃ الرأس، ہا کی ضمیر تغطیہ کی طرف جا رہی، چونکہ تغطیہ کیا ہے لفظ کے لحاظ سے مؤنث ہے تو ہا کی مؤنث کی ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ روایت ہے کہ اس کے ساتھ یعنی سر کو ڈھانپنے کے ساتھ تقنع مقنا کرنا چاہیے۔ تقنع کیا ہوتا ہے؟ چہرے پر کوئی کپڑا ڈال لے تاکہ ناک کے ذریعے بدبو دماغ تک نہ پہنچے۔
ہاں جی، اگر وہ سبب ہو کہ سر کو کیوں ڈھانپتے ہیں تاکہ دماغ تک بدبو نہ پہنچے، تو پھر چہرے کو بھی ڈھانپنا چاہیے. اور یہ تو روایت کا بھی مسئلہ آ گیا ہے. شہید ثانی فرماتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ سر کو ڈھانپنے کے ساتھ منہ کو بھی ڈھانپے، اس کا مقنا کرے تاکہ ناک کے ذریعے بھی دماغ تک بو نہ پہنچے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں اور اس مستحب میں جو روایات ہیں وہ کیا کہتی ہیں. ہاں جی، یہ جو سر کو ڈھانپنے والا ہے تو کہتے ہیں کہ مستحب ہے سر کا ڈھانپنا، چونکہ مرسل علی بن اسبات میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، کان اذا دخل الکنیف یقنع راسہ، جب بیت الخلاء میں جائے تو کیا کرے، سر کو ڈھانپے. وَيَقُولُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ، اور دل میں کہے بسم اللہ وباللہ. اور نبی اکرم کی وصیت جو ابو ذر کو ہے اس میں منقول ہے، یا ابا ذر استحی من اللہ فانی والذی نفسی بیدہ لا اظل حین اذهب الى الغائط متقنعا بثوبی استحیاء من الملکین اللذین معی. اے ابو ذر، میں خدا سے حیا کرتا ہوں، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا اظل حین اذهب الى الغائط متقنعا، میں جب طہارت کے لیے جاتا ہوں تو اپنا جو ہے کپڑے کے ساتھ مقنا کرتا ہوں، تاکہ وہ جو دو ملک میرے ساتھ ہیں، فرشتے جو ساتھ ہیں، ان سے حیا کرتے ہوئے. یہ روایات جو منقول ہیں جناب علی، یہ تو تقنع کے بارے میں ہے. وہ جو شہید ثانی نے فرمایا تھا مقنا یعنی منہ کو ڈھانپنے کے بارے میں، قناع جو ہوتا ہے یہ چہرے کے لیے ہوتا ہے، سر کے لیے نہیں ہوتا. ہاں، مقنع تو شیخ مفید جو کتاب ہے، شیخ مفید کی توضیح المسائل کی طرح ہے، اس میں ہے ان تغطیۃ الراس ان کان مکشوفا عند التخلی سنت من سنن النبی، کہ اگر سر کھلا ہو تو بیت الخلاء جاتے وقت سر کو ڈھانپنا چاہیے، یہ نبی اکرم کی سنتوں میں سے سنت ہے. اور اس سے وہ کیا ہو سکتا ہے، عبث شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور رائحہ خبیثہ یعنی وہ جو بدبو ہوتی ہے وہ اس کے دماغ کو نہیں پہنچتی. اور اس میں اللہ تعالیٰ سے حیا داری کا بھی اظہار ہے، کیونکہ اللہ کی نعمتیں زیادہ ہیں اور شکر ہم کم کر سکتے ہیں، اس کا کم کر پاتے ہیں. بہرحال یہ جو تغطیہ کی بحث تھی، تغطیہ کے ساتھ تقنع، تو جناب روض الجنان میں شہید ثانی فرماتے رویت تقنع فوق الامامت، امامہ تو سر پہ رکھا جاتا تھا عربوں میں، تو اس کے ساتھ منہ کو ڈھانپنے کا بھی ذکر ہو گیا، چہرے کو. اچھا، اس میں ہے کہ جو روایات میں وہ تو فقط تقنع ہے، تغطیہ تو ہے ہی نہیں، سر کو ڈھانپنا تو ہے ہی نہیں، وہ تو فقط مقنع میں ہے. شاید وہ انہوں نے وہ جو تقنع اور مقنع والی روایات تھی ان سے انہوں نے سمجھا ہو. بہرحال یہ جو مستحب ہے پورا، اس کے بارے میں روایات بھی ذکر ہو گئی، اور شہید ثانی نے جو کچھ فرمایا اور شیخ مفید نے جو کچھ سمجھا وہ بھی بیان ہو گیا. اب آگے بڑھتے ہیں. وَالدَّخُولُ بِالرِّجْلِ الْيُسْرَى إِنْ كَانَ بِبِنَاءٍ وَإِلَّا جَعَلَهَا آخِرَ مَا يُقَدِّمُهُ وَالْخُرُوجُ بِالرِّجْلِ الْيُمْنَى كَمَا وَصَفْنَاهُ عَكْسَ الْمَسْجِدِ. اور مستحب ہے کہ بائیں پاؤں کے ساتھ داخل ہو وہاں پر بیت الخلاء میں، ان کان ببناء، اگر اس کی عمارت بنی ہو، اس کا کوئی کمرہ بنا ہو تو اس کے اندر داخل ہونے کے لیے بایاں پاؤں پہلے رکھے، اس کے ذریعے اندر داخل ہونا مستحب ہے. اگر بے بناء عمارت ہو، وَإِلَّا إِن لَمْ يَكُنْ بِبِنَاءٍ، اگر عمارت نہ ہو، جَعَلَهَا آخِرَ مَا يُقَدِّمُهُ، تو اس بائیں پاؤں کو آخری قرار دے جو کہ اس طہارت کے لیے جاتے ہوئے وہ قدم اٹھاتا ہے، تو آخری قدم اس کو قرار دے گا بائیں کو، اور ادھر ہی پھر رک کر بیٹھ جائے اور طہارت کر لے. وَالْخُرُوجُ بِالرِّجْلِ الْيُمْنَى كَمَا وَصَفْنَاهُ، اور بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے
دایاں قدم پہلے رکھے باہر، یعنی دایاں قدم کے ساتھ خارج ہونا، نکلنا بیت الخلاء سے یہ مستحب ہے۔ کما وصفنا ہو، شہید ثانی فرماتے جیسے ہم نے اس کا طریقہ بیان کیا ہے۔ اگر تو کسی کمرے میں بنایا گیا ہے کوئی بیت الخلاء وغیرہ، تو اس سے نکلتے ہوئے کیا کریں گے؟ دایاں قدم پیر رکھیں گے پہلے۔ اور اگر کوئی کمرہ ومرہ نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ پہلا قدم جو اٹھائیں گے وہاں سے چلنے اور نکلنے کے لیے، تو پھر وہ دایاں قدم اٹھائیں گے۔ اقصل مسجد، یہ مسجد کے حکم کے برعکس ہے، چونکہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے دایاں پاؤں پہلے رکھا جاتا ہے اندر، اور نکلنے کے لیے وہاں سے بایاں پاؤں پہلے رکھا جاتا ہے باہر۔ تو یہ ہو گیا جناب علی حکم استحبابی۔ لیکن جناب علی اس کے بارے میں عرض ہے کہ یہ مشہور فقہا کے فتوے میں آیا ہے، جیسا کہ مدارک الاحکام شہید ثانی کے جو میرے خیال میں نواسے ہیں ان کا یہ ہے جناب علی، ولا دلیل لہم، یا نواسے یا بھانجے ہیں، ان کو بعد میں کلیئر کریں گے۔ ولا دلیل لہم، حالانکہ اس کی دلیل روایت کی صورت میں نہیں ملی، اس لیے معتبر میں محقق ہلی صاحب شرائع الاسلام فرماتے ہیں وَلَمْ أَجِدْ بِهِ حُجَّةً، مجھے اس کی حجت اور دلیل نہیں ملی، غیر ان ما ذکرہ الشیخ وجماعۃ من الاصحاب حسن، لیکن شیخ طوسی نے اور ان کے شاگردوں کی ایک جماعت نے اس مستحب کو لکھا ہوا ہے، تو یہ اچھا ہے، یعنی مسجد کے آداب کے خلاف اس طرح کریں۔ مسجد میں جو آداب بیان ہوئے وہ اندر جانے کے لیے پہلے دایاں پاؤں اور باہر نکلنے کے لیے پہلے بایاں پاؤں، تو یہ اچھا ہے۔ اچھا، اس کا یہ بھی قرار دیا گیا کہ تاکہ فرق ہو جائے، تو چونکہ جو ہے نا جی مسجد کیا ہوتی ہے محترم جگہوں میں سے ہے، من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب میں سے آتی ہے، اور یہ جو بیت الخلاء ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ اس طرح محترم نہیں ہے، تو اس کو وہ انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں جناب علی، ایک اور مستحب ہے بیت الخلاء کے وقت منقول دعائیں پڑھنا، والدعاء فی احوالہ التی ورد استحباب الدعاء فیہا، یعنی بیت الخلاء کے مختلف جو حالات ہیں ان میں وہ دعائیں پڑھنا مستحب ہیں کہ جن کو پڑھنے کا استحباب وارد ہوا ہے، یعنی منقول ہے۔ جو دعائیں بیت الخلاء کے مختلف حالات میں منقول ہیں ان کو پڑھنا مستحب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور اس وقت کیا کریں ہم؟ مختلف جو منقول دعائیں ہیں، ذکر خدا پر مشتمل ہے، شکر خدا پر مشتمل ہے، ان کو پڑھیں۔ وَهِيَ عِنْدَ الدُّخُولِ، کچھ دعائیں ہیں جو بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کے لیے ہے۔ وَعِنْدَ الْفِعْلِ، طہارت کرتے وقت کے لیے۔ رُؤْيَةِ الْمَاءِ وَالِاسْتِنْجَاء، اور پانی جب دیکھتے ہیں اور استنجا کرتے وقت کی وہ دعائیں ہیں۔ عِنْدَ مَسْحِ بَطْنِهِ اِذَا قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ، جب وہ بیت الخلاء اور جنالی تخلی سے فارغ ہونے کے بعد اٹھتا ہے تو پیٹ کو مس کرتے ہوئے کی دعا منقول ہے۔ وَعِنْدَ الْخُرُوجِ بِالْمَعْصُورِ، اور اسی طرح جناب علی بیت الخلاء سے نکلتے وقت بھی کچھ دعائیں منقول ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ روایت ہے ابو بصیر کی امام باقر و امام صادق علیہ السلام میں سے ایک سے ہے، اذا دخلت الغائط فقل اعوذ باللہ من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم، تو جب انسان براز کے لیے داخل ہوتا ہے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اعوذ باللہ من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم۔ اور اسی طرح مرفوع سعد بن عبداللہ میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، اسی طرح ہے وہ بھی۔ اور روایت معاویہ بن عمار صحاباتی جو کہ عراقی تھے امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، اذا دخلت المخرج فقل بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک
من الخبیث المخبث الرجس النجس الشیطان الرجیم۔ اور مرسل صدوق شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بطور مرسل امام علی علیہ السلام سے نقل کیا ہے، کان اذا دخل الخلاء یقول الحمد للہ الحافظ المؤدی۔ تو یہ وہ روایات ہیں کہ انسان جب داخل ہوتا ہے بیت الخلاء میں تو یہ دعائیں پڑھے۔ جس وقت وہ طہارت کر رہا ہوتا ہے تو مرسل صدوق میں ہے اس طرح کا ہے، اللہم کما اطعمتنیہ طیبا فی عافیہ فاخرجہ منی خبیثا فی عافیہ۔ جس طرح تو نے پاک و پاکیزہ غذا مجھے عافیت کے ساتھ عنایت کی، اسی طرح اب اس خبیث کو بھی مجھ سے عافیت کے ساتھ نکال دے۔ اچھا جی، جب پانی کو دیکھتا ہے تو عبد الرحمن بن کثیر ہاشمی کی روایت میں ہے، یہ کہے بسم اللہ وباللہ والحمد للہ الذی جعل الماء طہورا ولم یجعلہ نجسا۔ اور استنجا کے وقت کی دعا اسی عبد الرحمن کی روایت میں ہے، اللہم حسن فرجی وعفہ وَأَعِفَّهُ وَاسْتُرْ عَوْرَتِي وَحَرِّمْنِي عَلَى النَّارِ۔ اور اسی طرح جب کھڑا ہوتا ہے فارغ ہو کے تو پیٹ کے اوپر ہاتھ مس کرے اور یہ دعا پڑھے۔ مرسل فقی میں ہے امام علی علیہ السلام سے، فرمایا الحمدللہ الذی اخرج عنی اذاہ وابقى فی قوتہ پڑھیں گے، فیا لہا من نعم لا یقدر القادرون قدرہا۔ اور جب باہر نکلنا چاہتا ہے تو قداح کی روایت امام علی علیہ السلام سے، اس میں دعا ہے الحمدللہ الذی رزقنی لذتہ وابقى قوتہ فی جسدی واخرج عنی اذاہ یا لہا نعم ثلاثا۔ اور یہ 3 مرتبہ دعا پڑھنی چاہیے۔ تو یہ وہ آداب ہیں، اگر انسان طہارت اور بیت الخلاء کے وقت دقت دیکھتا ہے اسلام کی اور مکتب اہل بیت کی، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو اسلام، جو مکتب اہل بیت ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے وہ یاد خدا، ذکر خدا کو بیان کرتا ہے، تو کس طرح وہ کسی کا حق مارنے اور بے عدالتی کرنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہم مسلمان اور مومنین کیا ہوں جو اسلام، قرآن اور سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت اہل بیت ہے، اس دور کے جو متقی لوگ تھے ان کی سیرت کو دیکھیں تو یہ جو زندگی مختصر سی ہے اس کو کامیاب طریقے سے اور یادگار طریقے سے گزار کر ہم جا سکتے۔ فقط سیلفیاں بنانے سے اور جناب علی فیشنیبل ہونے سے بندہ جو ہے نا جی یادگار نہیں ہو جاتا، بلکہ اگر خدا کی یاد میں اس نے زندگی گزاری، نماز شب پڑھی اور اس طرح کے جو خدائی کام ہیں ان کو کیا تو پھر ہمیشہ کے لیے وہ زندہ ہو جائے گا۔ اور اگر وہ خدا کی نافرمانی اور معصیت پہ زندگی گزارتا ہے، بے شک فیشنیبل بھی ہو، تو پھر اس کے لیے یہ دنیا عارضی دنیا ثابت ہوتی ہے اور اس کو آخرت کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خداوند کریم تمام احباب کو موفق اور مؤید فرمائے۔